الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دین اسلام صرف خشکی اور رہبانیت کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین جہاں اپنے ماننے والوں کو عبادات کا حکم دیتا ہے، وہیں انہیں خوشی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اور وہ خوشی کے مواقع صرف ہلہ گلہ اور شور شرابے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان خوشی کے مواقع کو بھی ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ہر سال دو خوشی کے مواقع فراہم کیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ رمضان المبارک کی عظیم عبادات انجام دینے کے بعد عید الفطر کا دن رکھا گیا ہے۔ اس دن کے حوالے سے، اس خوشی کے حوالے سے بھی شریعت نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت ہمیں جو شریعت نے ترغیب دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھیں۔ اگرچہ یہ دعا جو ہے وہ ہر مہینے جب بھی چاند طلوع ہوتا ہے، نئے مہینے کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک اور خصوصاً عیدین کے موقع پر اس چاند کو دیکھنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس اہتمام میں جب ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جس دعا کی شریعت نے ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس خوشی کے موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب چاند نظر آ جائے، عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو اس موقع پر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ مگر ہمارے ہاں صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیسے ہی چاند نظر آتا ہے عید کا تو ہمارے جو حالات رمضان المبارک کے اندر ہوتے ہیں یا ہماری جو صورتحال رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، ہم بالکل فوراً اس کے الٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے اگر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر رمضان المبارک کے اندر یہ شرم و حیا کیا جاتا ہے کہ گانے نہ چلائے جائیں، اس طرح اور جو ہے وہ نافرمانی کے کام نہ کیے جائیں، تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم ایسا شور شرابہ اور ایسا ہلہ گلہ دیکھتے ہیں اور ایسے جو ہے وہ گناہ دیکھتے ہیں کہ جن گناہوں سے پورا مہینہ ہم نے بچنے کی کوشش کی ہوتی ہے، وہ شیطان آزاد ہو کر کے وہ اسی ایک رات میں ہم سے وہ سارے کے سارے کام انجام دلوا دیتا ہے۔ تو یہ اس موقع پر جب چاند نظر آئے تو ہمیں جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موقع پر جو ہے وہ دعا پڑھیں، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں بچنے کی توفیق دی تھی تو ہم اس موقع پر بھی ہے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، ان نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، خصوصاً جو ہے وہ گانے سننا اور شراب و کباب کی محفلیں لگانا، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے تاکہ ہماری جو عبادات ہیں، جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے عبادت انجام دی ہیں، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب چاند نظر آ گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یعنی عید الفطر کی یہ رات ہے، تو یہ رات پھر معمول کے مطابق جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اس رات کوئی خاص عمل کرنے کا ہمیں احادیث کے اندر ذکر نہیں ملتا، یعنی آدمی اگر اٹھ کر رات کو عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے جیسے معمول کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر اس رات کی نسبت سے ہمیں کوئی ایسا عمل جو ہے وہ احادیث کے اندر نہیں ملتا کہ جو ہم اس چاند کے نظر آ جانے کے بعد جو ہے وہ انجام دیں۔ تو یہ رات جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ گزاری جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اب چاند نظر آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد فطرانہ ادا کرنا ہے۔ فطرانے کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو پہلے ایک اپنے کلپ میں جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اس طرف جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے تاکہ فطرانے کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ جو عید الفطر کا دن ہے، اس دن کے اندر روزہ رکھنا اس روزے کی ممانعت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں موجود ہے کہ جہاں رمضان کا آخری روزہ ہے اور وہاں اس نے وہ روزہ رکھ لیا ہے اور اب اس نے کہیں سفر پہ جانا ہے اور سفر کر کے اس نے کسی ایسے ملک میں جانا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ رمضان المبارک کا اختتام ہو چکا ہے اور وہاں جو ہے وہ عید منائی جا رہی ہے،
تو اب یہ آدمی جو روزہ رکھ کے وہاں پہنچا ہے اور وہاں جو ہے عید منائی جا رہی ہے، تو وہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی وہاں جا کر کے اپنے روزے کو توڑ دے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک کے لوگ عید منا رہے ہیں ان کے ساتھ عید میں جو ہے وہ شامل ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے اس روزے کی جو قضا ہے وہ ادا کرے گا۔ تو لہذا یہ جو عید کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی عید الفطر کے دن جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ عید الفطر کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نماز عید کے لیے جاتے تو کچھ کھا کر کے جایا کرتے تھے، کھجوریں کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام عید الفطر کی نماز پر جانے کے لیے کھجوریں کھا کر جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ کھجوروں کے بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کھجوریں کھانے کے بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ نماز عید کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مسنون عمل ہے کہ جب نماز عید کے لیے جانا ہے، عیدگاہ کی طرف جانا ہے، تو عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے، نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر کے جائیں۔ اگر کھجوریں موجود ہوں تو طاق عدد میں کھجوریں کھانی چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ 1 کھا لیں یا 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، جتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں اتنی کھجوریں جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن طاق عدد میں جو ہے وہ کھجوریں کھانی چاہیے۔ اگر کھجوریں موجود نہ ہوں تو پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ کھا کر جو ہے وہ جانا چاہیے۔ کھائے بغیر جو ہے وہ نماز عید کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ مسنون طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ کھا کر کے جائیں۔ اس کے بعد یہ کہ جو عیدگاہ ہے، عیدگاہ میں ہر آدمی کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز عید کے لیے ہر مسلمان مرد نے، ہر مسلمان عورت نے وہاں پر حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو خواتین ہیں، خواتین کو خاص طور پر حکم دیا، فرمایا کہ جو خواتین جن کے ایام جو ہے وہ ایام مخصوصہ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوں اور وہ نماز انہوں نے ادا نہیں کرنی، تو فرمایا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ بھی لازمی طور پر عیدگاہ میں پہنچیں، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے مسلمان جمع ہیں اور انہوں نے نماز عید ادا کرنی ہے۔ تو اس عورت نے اگرچہ نماز ادا نہیں کرنی، لیکن وہاں پر جو ہے تمام مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ تو یہ عورت جو ہے وہاں جا کر کے اس دعا کے اندر جو ہے وہ شریک ہو، تاکہ یہ ایک جو دعا کا اجتماعی موقع ہے، اور اس موقع پر جو اللہ کے سامنے تمام لوگ اکٹھے ہو کر کے اپنی التجائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنی مشکلات اللہ کے سامنے اپنی بیان کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اس دعا کے اندر یہ عورت جو ہے یہ بھی شامل ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر مرد اور عورت کو عیدگاہ پہنچنے کا حکم دیا ہے کہ وہ عیدگاہ میں لازمی پہنچے اور نماز ادا کریں۔ ہاں، جو خواتین جن کے نماز چھوڑنے کے ایام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، تو وہ خواتین جو ہے وہ عیدگاہ میں جائیں اور ایک جگہ جو ہے وہ الگ ہو کے بیٹھ جائیں، اور جب نماز ادا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے اس دعا میں ضرور شریک ہوں۔ اسی طرح اس نماز کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ نماز کا جو وقت ہے یہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ایک نماز نہ پڑھنے کا ایک مختصر وقت ہوتا ہے، وہ وقت جب گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے اس نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نماز کے لیے نہ تو شریعت نے کوئی اذان دینا مسنون قرار دیا ہے، اور نہ ہی اس نماز کے لیے جو ہے وہ تکبیر کہی جائے گی، بلکہ اس نماز کے لیے جو ہے بغیر اذان کے اور بغیر تکبیر کے جو ہے یہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب اس نماز کے لیے جب ہم نے اپنے گھر سے جانا ہے تو اس حوالے سے شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو راستے میں جاتے ہوئے خاموشی اختیار نہ کریں، بلکہ راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زبان سے بلند آواز سے تکبیرات جو ہے وہ ادا کریں، تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات معروف ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہیں، اور اسی طرح اور بھی تکبیرات جو ہیں وہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ ان تکبیرات کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں راستے میں جاتے ہوئے تکبیرات جو ہے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس طرح جب ہم عیدگاہ میں پہنچ جائیں تو عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر بیٹھ جائیں، اور وہاں پر جا کے ہم نے صرف بیٹھنا ہے، وہاں پہ جا کے نماز ادا نہیں کرنی، کہ اس نماز عید سے پہلے
کوئی بھی سنت جو ہے وہ مشروع قرار نہیں دیے گئے کہ آدمی کے سوچے کہ میں جا کے وہاں پہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھوں، بلکہ وہاں پر جو ہے کوئی عیدگاہ کے اندر اس طرح کی نماز کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ جانا ہے اور وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی جب تک نماز کھڑی نہ ہو جائے، جماعت جو ہے وہ شروع نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ تکبیرات کہتے رہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جو بڑا عظیم عمل ہے اس دن کا، کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں اور نماز ہونے تک جو ہے وہ تکبیرات کہتے رہیں۔ اس دن کے حوالے سے ایک اور چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس دن جو ہے وہ ہم عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ غسل کریں، اور غسل کر کے جو ہے وہ نیا لباس پہنیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس نیا لباس موجود نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ نیا لباس جو ہے وہ خرید سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو پرانا لباس ہے اسے ہی جو ہے وہ دھو لے، اچھی طرح اسے دھو کر جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ غسل کر کے وہ ایک دھلا ہوا لباس جو ہے وہ پہن کر عیدگاہ میں جائے، اور خوشبو لگا کر جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع پر جو ہمیں ایک خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے، اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیے، اور خوشبو لگا کر کے جانا چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں جو ہے وہ اس دن کے تعلق سے یہ خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ غسل کر کے جائیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا لباس خریدنے کی طاقت دی ہے تو نیا لباس خریدیں اور وہ نیا لباس پہنیں۔ اگر نیا لباس لینے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو جو پرانا لباس ہے اسے ہی جو اچھی طرح دھو کر جو ہے وہ رکھیں، اور استری کر کے جو ہے اس کو پہن کر جو ہے پھر ہم عیدگاہ کی طرف جائیں۔ عید الفطر کے حوالے سے جو نماز ہے اور اس کا جو خطبہ ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جو ہمیں شریعت سے نہیں ملتا، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں جو شریعت کا صحیح عمل ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ جو اس نماز کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں جب جاتے تو آپ پہلے نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلے خطبہ دے دیا جاتا ہے اور پھر نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ اس خطبے اور نماز کو جمعہ کے خطبے پر جو ہے وہ قیاس کر لیا جاتا ہے کہ جس طرح جمعہ کے اندر پہلے جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا ہے اور پھر نماز ادا کی جاتی ہے، تو اسی طرح نماز عید میں بھی پہلے خطبہ دے دیا جائے اور پھر جو ہے وہ بعد میں نماز ادا کی جائے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی احادیث سے نہیں ملتا۔ جو احادیث سے ہمیں صحیح طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے اور پھر جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ بعد میں دیا جائے اور خطبہ جو ہے بعد میں سنا جائے۔ تو یہ ایک جو طریقہ ہے نماز کا، اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں جو شریعت کی رہنمائی ہے اور جو شریعت کا طریقہ کار ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں یہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس دن عید الفطر کے دن ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لی جاتی ہے اور خطبہ سن لیا جاتا ہے اور دعا بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایک مبارکباد کا جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مبارکباد کے لیے جو صحابہ کرام سے ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، ایک دعا کیا کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی قبول کر لے اور جو آپ کے نیک اعمال ہیں وہ بھی قبول کر لے۔ یعنی جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں، جو نیک اعمال کی ہوتے ہیں، ان نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کی جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام جب مبارکباد دیتے تھے، ملتے تھے عید کے مبارکباد دینے کے طور پر، یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ الفاظ بھی ادا کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں اپنے جو ہماری اپنی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عید مبارک۔ تو اگر عید مبارک کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہماری علاقائی رسم ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس موقع پر یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب خطبہ ہو جاتا ہے، یعنی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، خطبے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب مبارکباد دی جاتی ہے تو پھر معانقہ بھی کیا جاتا ہے، گلے ملا جاتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مل کر جو ہے وہ گلے مل کر جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں عید کی۔ تو اس حوالے سے ہم لوگوں میں عموماً دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو احباب ہیں وہ بڑی سختی اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو نماز کے بعد اس طرح جو ہے ملنا، گلے ملنا اور معانقہ کرنا ہے، یہ ایک جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو
تو یہ بدعت نہیں ہے، ہم اسے بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ہماری رسم ہے جو ہماری ایک علاقائی رسم ہے، ہم اسے کوئی شریعت کا حصہ قرار نہیں دیتے، ہم اس ملنے کو جو ہے وہ اس نماز کا حصہ قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ ہماری ایک رسم ہے جس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ عید ملی جا رہی ہے، عید کی مبارکباد دے رہے ہیں تو اس کو گلے مل رہے ہیں، اس کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک معانقہ کرنا، یہ ایک گلے ملنا، یہ ہماری ایک رسم ہے اور اس کے اندر ایک محبت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ایک پرجوش انداز ہوتا ہے، مبارکباد دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ ہماری ایک رسم ہے، اس رسم کو رسم کی حد تک ہی ہمیں لینا چاہیے، اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، لہذا یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یہ کہنا جو ہے ایک محل نظر ہے، اس کو ہم بدعت قرار نہیں دے سکتے، چونکہ یہ ایک رسم ہے اور اس میں شریعت کی مخالفت موجود نہیں ہے، شریعت کی مخالفت نہیں ہے، تو لہذا جس رسم کے اندر شریعت کی مخالفت نہ ہو، شریعت نے بھی اس رسم کو جو ہے وہ قائم رکھنے کی اجازت دی ہے، اور پھر یہ معانقہ کرنا، یہ گلے ملنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور اچھے جذبات کے ساتھ گلے لگنا، اس کی تو ہمیں جو ہے وہ اصل بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ان کے پاس کوئی آدمی سفر سے واپس لوٹ کر آتا یا کوئی مہمان آتا تھا تو وہ کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا کرتے تھے، اس کے ساتھ معانقہ کیا کرتے تھے، اور اس کی تو جب اصل موجود ہے تو اگر ہم نے اس اصل کو جو موجود ہے اس کو اس موقع پر اگر ہم انجام دے لیتے ہیں کہ محبت کے طور پر ایک جو ہے وہ دلی پیار کے طور پر اگر کسی کے ساتھ گلے ملتے ہیں تو اس کی ہمیں جو ہے وہ اس کا جواز جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے، اس کو بالکل جو ہے بدعت قرار دے کر کے اس سے انکار نہیں کر دینا چاہیے، تو یہ اس عید الفطر کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو ان ضروری باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شریعت نے ہمیں خوشی کا موقع فراہم کیا ہے اور اس خوشی کے موقع کو شریعت نے ہماری ایک عظیم عبادت بھی قرار دیا ہے، تو لہذا ہم اس عبادت کو ہمیں اسی طرح جو ہے وہ انجام دینا چاہیے جیسے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ہم نے بیان کیا کہ ہماری کچھ اس میں رسمیں بھی شامل ہیں جو شریعت کے مخالف نہیں ہیں، تو جو شریعت کے مخالف نہیں ہیں وہ بھی ہم انجام دے سکتے ہیں، ان کا بھی جواز موجود ہے۔ اچھا، عید کے حوالے سے ایک آخری جو بات ہے وہ یہ کہ جب ہم نے عید سے فارغ ہو کے ایک دوسرے سے مل کر عید کی مبارکباد دے کر کے اب اپنے گھروں کو واپس آنا ہے، تو اس حوالے سے ایک بات یہ خیال اس کا رکھنا چاہیے کہ جس راستے سے ہم عیدگاہ گئے ہیں اس راستے کے علاوہ ہمیں دوسرے راستے سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس آنا چاہیے، یعنی آپ ایک گلی سے گئے ہیں تو اب جب واپس آئیں گے تو آپ کسی دوسری گلی سے جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس آئیں۔ ہاں، اگر کبھی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ گلی ہی ایک ہے اور راستہ ہی ایک ہے، اسی راستے سے ہی آپ کو جانا ہے اور اسی راستے سے ہی آپ کو آنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ جس راستے سے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ اور راستہ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں راستہ تبدیل کر کے جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ واپس لوٹنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے ہمیں یہی جو ہے وہ ایک عمل ملتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں جب آتے تھے تو واپسی پر وہ راستہ تبدیل کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کو بھی اور اس عظیم خوشی کے موقع کو بھی ہمیں اسی طرح انجام دینے کی توفیق دے کہ جس طرح شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔